آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس ایک آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اس بھیجنے والے خدا نے جس ہستی کو ہم میں بھیجا، بھیجنے والے نے بھیجے ہوئے کی ایک اس آیت میں 6 نعتیں بیان فرمائیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، بھیجنے والے خالق کائنات نے اپنے بھیجے ہوئے نبی کی شان میں اس ایک آیہ مبارکہ میں 6 نعتیں بیان فرمائیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نبی کی نعت پڑھنا کیسا ہے، تو لوگوں کی سنت تو بعد میں بنی، مخلوق کی سنت تو بعد میں بنی، نبیوں کی سنت تو بعد میں بنی، صحابہ کی سنت تو بعد میں بنی۔ آپ کہو کہ مصطفیٰ کی سب سے پہلے نعت بیان کرنے والا وہ خدا ہے جس نے خود مصطفیٰ کو یہ عظمتیں عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے جو چند الفاظ تلاوت کیے، ایک ایک لفظ اللہ نے اپنے نبی کی نعت میں بیان فرمایا۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق آ گیا تم میں عظمتوں والا رسول۔ جو پہلی نعت بیان فرمائی وہ رسول کے لام کے اوپر 2 پیشیں ہیں۔ آگے فرمایا من انفسکم، یہ بھی میرے محبوب کی نعت مبارک ہے، یہ بھی حضور کا وصف رب العالمین نے بیان فرمایا، یعنی ملائکہ میں سے نہیں بھیجا، جنوں میں سے نہیں بھیجا، من انفسکم، یہ اتنی عظمتیں لے کے جو مصطفیٰ آیا۔ اے کائنات والو، تم ناز کر سکتے ہو کہ میں رب نے پوری کائنات میں جس کو اپنا محبوب بنایا، وہ محبوب کسی اور مخلوق سے نہیں بھیجا، بلکہ من انفسکم۔ یہ تمہارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ نے اس محبوب کو تم میں سے بھیجا ہے۔ آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یا اللہ یہ کیسا رسول ہے۔ میں بڑی جلدی اپنے مضمون کی طرف جا رہا ہوں۔ یا اللہ یہ کیسا رسول ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایسا رسول ہے۔ اب یہ شان میرے نبی کی بیان کرنے والا خود خالق کائنات ہے، یہ وصف خود خالق کائنات بیان فرما رہا ہے، یہ میرے نبی کی نعت خود خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے۔ یا اللہ یہ جس رسول کو تو نے مبعوث فرمایا، اے مالک کائنات وہ رسول کیسا ہے۔ اب وہ وصف جو میرے رب نے رب ہو کے مصطفیٰ کا بیان فرمایا، فرمایا ایسا رسول ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایسا رسول ہے کہ مشقت میں تم پڑھتے ہو، مشکل میرے نبی پہ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ وصف بڑا قابل غور ہے۔ مہمانوں نے تو آنا ہے، جتنے تک یہ محفل ہونی ہے مہمانوں نے آنا ہے۔ اگر آپ توجہ مضمون کی طرف رکھیں تو آپ کا اور میرا مل بیٹھنا ہمارے لیے باعث برکت بن جائے گا۔ اگر غور فرمائیں تو یہ وصف بیان کرنے والی کوئی دنیا کی ہستی نہیں، خالق کائنات ہے، اور لفظوں میں جتنا غور فرمائیں گے اتنا ہی نتیجہ خوبصورت نکلے گا۔ یا اللہ یہ رسول کیسا ہے۔ رسول کا وصف کوئی اور اوصاف بھی رب بیان کر سکتا تھا، بے شمار اوصاف ہیں میرے مصطفیٰ کے، لیکن یہاں پہ رب العزت نے جو میرے نبی کا وصف بیان فرمایا وہ قابل غور ہے۔ یا اللہ یہ کیسا رسول ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایسا رسول ہے کہ مشقت میں تم پڑھتے ہو، مشکل میرے نبی پہ بن جاتی ہے۔ حضرات محترم یہ لفظ میں پھر کہوں گا، ان کی تہ میں نہیں ابھی تک آپ جا رہے۔
یا اللہ یہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا چاہے انگلینڈ کا بندہ ہے، چاہے بر صغیر کا بندہ ہے، پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، جرمنی کا ہے، فرانس کا ہے، یو کے کا ہے، یو ایس اے کا ہے، کائنات کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہے، کسی بھی قوم سے تعلق ہے، کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں رب اس نبی کا جو تعارف پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس کا امتی جب مشقت میں پڑھتا ہے تو مشکل مصطفیٰ پہ گزرتی ہے۔ اب اس سے زیادہ سلیس تو میں نہیں کر سکتا۔ رکن والا مسلمان مشقت میں پڑھے، تکلیف گنبد خضرا میں تشریف فرما مصطفیٰ کو ہو۔ یہ وصف کوئی مولوی نہیں بیان کر رہا، یہ وصف کوئی دنیا کا بندہ نہیں بیان کر رہا، یہ میرے نبی کی نعت خالق کائنات بیان فرما رہا ہے۔ یا اللہ تو نے 1.25 لاکھ رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، جن میں 313 رسول تھے، تو یا اللہ یہ رسول کیسا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، یہ رسول ایسا ہے کہ مشقت میں تم پڑھتے ہو، مشکل مصطفیٰ پہ گزرتی ہے۔ اب مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، حضور کو بڑا پسند ہے، حضور کے ارشاد بھی ہے کہ وہ وضو جس میں مسواک ہو، مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز جو پڑھی جائے اس نماز میں ثواب ہے 70 گنا زیادہ، ہے پسند مصطفیٰ کو۔ لیکن ارشاد ہے، حضور نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اب لفظوں پہ غور کرو، میرے نبی نے جو لفظ ارشاد فرمایا مجھے پسند ہے یہ عمل، لیکن اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا، لولا ان اشک علی امتی، اگر مجھ مصطفیٰ کو اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو میں مصطفیٰ ان کی ہر نماز کے لیے ان کے لیے مسواک ضروری قرار دے دیتا۔ پتہ چلا کہ اگر حضور مسواک کو ضروری قرار دے دیتے تو دے سکتے تھے۔ شریعت نبی کی محتاج ہے، نبی شریعت کا محتاج نہیں ہے۔ میں جتنا اونچا جملہ کہہ گیا ہوں آپ کے سروں کے اوپر سے گزر گیا، پھر بھی میرا آپ کو سلام ہو۔ میرے نبی کا یہ جملہ بولنا کہ مجھے مسواک پسند ہے، اگر امت پہ مشقت کا گمان نہ ہوتا تو نماز، ہر نماز کے لیے مسواک فرض قرار دے دیتا۔ پتہ چلا کہ حضور جسے چاہیں فرض بنائیں، جسے چاہیں نفل بنائیں۔ پتہ کیا چلا؟ پھر وہی جملہ میں بولوں گا، اب اس جملے سے انصاف کرنا۔ پتہ چلا کہ نبی شریعت کا محتاج نہیں، شریعت مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت بڑی پسند تھی۔ قرآن میں گواہی موجود ہے، اللہ نے فرمایا محبوب عبادت کر کر کے تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر، لیکن نبی آرام نہیں کرتے۔ رب فرماتا ہے آرام کر لو، رب کہتا ہے تھوڑا سا سو جاؤ، نبی سوتے نہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں اگر مجھے عبادت میں لذت ملتی ہے تو ذرا تصور فرمائیں میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت کو عبادت میں کتنی لذت ملتی ہوگی۔ پھر اوپر جائیں پیر سیال کو کتنی عبادت میں لذت ملتی ہوگی، پھر غوث سمدانی علی حجویری کو کتنی لذت ملتی ہوگی۔
اولیاء کو عبادت میں کتنی لذت ملتی ہے یہ تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اولیاء کو عبادت میں حلاوت اور لذت ملتی ہے تو ذرا تصور کرو کہ نبیوں کو کتنی لذت ملتی ہوگی۔ پھر نبیوں کا جو امام ہے اس کو عبادت میں کتنی لذت ملتی ہوگی۔ لیکن اتنی لذت ملنے کے باوجود مصطفیٰ کریم، میں اگلی بات جو کرنے لگا ہوں ذرا توجہ کرنا، رمضان المبارک ایک رات آپ عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، آپ نے تراویحیں ادا فرمائی، سارے صحابہ نے بھی ادا کی۔ دوسرے دن صحابہ کی عادت ہوتی تھی جب حضور مسجد نبوی میں آتے تھے تو ایک دوسرے کو بتا رہا ہے، دوسرا تیسرے کو بتا رہا ہے، دوسرے دن رش بڑھ گیا، کثیر تعداد میں صحابہ اکٹھے ہوئے، حضور نے دوسرے دن بھی تراویح ادا کروائی، تیسرے دن رش اور بڑھ گیا، حضور نے تیسرے دن بھی تراویح ادا کی۔ اب عادت پڑ گئی، صحابہ کو اعلان ہو گیا، ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، سارے جتنے بھی کلمہ گو تھے چوتھے دن سارے اکٹھے ہو کے مسجد میں آ گئے۔ ہو رمضان اور روزہ افطار کیا ہوا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ عبادت میں عام گناہگار آپ اور میرے جیسے بندے کو کتنی لذت ملتی ہے، تو صحابہ کی لذت کا ذرا عالم دیکھیے۔ جب سارا جہان اکٹھا ہو گیا، حضور کا انتظار ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لا رہا ہے، ساری رات بیٹھے رہے، صحابہ انتظار کرتے رہے، ساری رات انتظار کر رہے ہیں، حضور نہیں آئے۔ فجر کی نماز ہوئی، حضور تشریف لائے، نماز کا سلام پھیرا تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، آقا ہم پہلے دن بھی آئے بڑا مزہ آیا، دوسرے دن بھی آئے بڑا مزہ آیا، تیسرے دن تو اور لوگ بھی آئے بڑا مزہ آیا، یا رسول اللہ آج تو پھر ساری رات سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج آپ نہیں آئے۔ میرے کملی والے نے پتہ کیا فرمایا، وہی اس کی میں تشریح کر رہا ہوں جو میں نے ابتدا میں جملہ بولا۔ عبادت میں آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے حبیب کو خدا کے قرب کی کتنی لذت ملتی ہوگی۔ اب میں 1 منٹ کے لیے اپنا مضمون روک رہا ہوں اور آپ سے ایک عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ ذرا اٹھ کے آگے آگے آ جائیں، اوپر سے مہمان بہت آ رہے ہیں، مجھے بار بار کہہ رہے ہیں ذرا اٹھیں، اٹھ کے آگے آگے آ جائیں، اٹھ کے شاباش، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ یہ آپ کو تکلیف لوگوں کے لیے دیے جو مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو تکلیف دیے، تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میرا مضمون جو میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مومن متقی ولی کامل کو اگر عبادت میں لذت ملتی ہے تو داتا علی حجویری اگر کسی کے لیے اپنے نفل چھوڑ دے، میں بات بڑی دور کی کرنے جا رہا ہوں، داتا علی حجویری ایک نماز پڑھتے ہوں بڑی لذت ملتی ہے اور آپ کے قرب کی، اور کسی بندے کے لیے اپنے 2 رکعت نفل چھوڑ دے تو کیا گمان کرتے ہیں آپ کہ وہ اس بندے کا داتا علی حجویری کے نزدیک کتنا مقام ہوگا کہ اپنا جو رب کے قرب کی لذت ہے وہ علی حجویری نے 2 رکعت نفل ایک بندے کے لیے چھوڑ دی۔ اگر علی حجویری کو نفلوں میں جو لذت اور راحت اور قربت خدا بندی کا مزہ اور لذت اور چاشنی ملتی ہے تو اندازہ کریں، تصور کریں نبی کو کتنی ملتی ہوگی، اور اگر ایک نبی کو اتنی ملتی ہے تو رسول کو کتنی ملتی ہوگی، اور اندازہ کریں اگر رسول کو اللہ کی عبادت میں رب کی قرب کی لذت جو نصیب ہوتی ہے
تو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کو وہ لذت کتنی نصیب ہوتی ہوگی۔ اب چوتھی رات ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم تو ساری رات انتظار کرتے رہے، فجر ہو گئی، آپ آئے نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں آج بھی آ جاتا تو یہ نماز اللہ میری امت پہ فرض بنا دیتا۔ میرے نبی نے اپنی 20 رکعتیں چھوڑ دی، کس کے لیے؟ امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اگر چھوڑیں گے تو سنت کا ہی سوال ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، جس قوم کے لیے، جس امت کے لیے فجر کے 2 فرض اور عشاء کی 4 فرض، ظہر کے 4 فرض بھاری ہیں، اگر 20 رکعتیں ہر رمضان کی رات کو فرض بن جاتی تو قیامت کے دن بوجھ میں اضافہ ہونا تھا، جو حساب دینا تھا اس میں اضافہ ہونا تھا۔ تو گویا اللہ نے اگر فرمایا کہ میں ایسا رسول بھیج رہا ہوں، یا اللہ کیسا؟ فرمایا عزیز علیہ ما انتم حریص، اس کی جو شان ہے، جو پہلی نعت اور صفت رب نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو امت کا مشقت میں پڑھنا دشوار گزرتا ہے، اس پہ گراں گزرتا ہے، اس پہ مشکل پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے عملی طور پر اس کی وضاحت کو بیان کر دیا۔ فرمایا اگر آج بھی میں آ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ نماز میری امت پہ فرض ہو جاتی، واجب ہو جاتی۔ حضرات محترم میں بڑی جلدی اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ محبوب وہ ہے جس کو امت کا مشقت میں پڑھنا گوارا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم ہر وقت امت کے لیے دعا کرتے ہیں، غار کی تنہائیوں میں امت کے لیے روتے ہیں، اپنا معراج ہوتا ہے تو امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پہ میرا پیغمبر اونٹنی کی ننگی پشت پر سوار ہیں، اور حضور نے دعا فرمائی حجت الوداع کے موقع پر۔ اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھیں، لیکن علماء نے جو وقت کا اندازہ لگایا نا، علماء فرماتے ہیں کہ جتنی دیر نبی اونٹنی کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے گڑ گڑا کے امت کے لیے دعا کرتے رہے، اگر اس وقت کو گھڑیوں میں لے آئیں، جو قرائن بتاتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ ایک دعا میرے نبی نے 5 گھنٹے مانگی۔ کتنے گھنٹے؟ اونٹنی کی ننگی پشت پہ حجت الوداع کے موقع پہ آخر میں جو مصطفیٰ نے دعا مانگی وہ 5 گھنٹے تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہو، نبی نے اس 5 گھنٹے کی دعا میں کیا مانگا ہوگا؟ کیا اپنی دولت مانگی ہوگی؟ اپنے لیے کرسی مانگی ہوگی؟ اپنے لیے ممبری مانگی ہوگی؟ اپنے لیے پیسہ مانگا ہوگا؟ وہ 5 گھنٹے اونٹنی کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے حجت الوداع کے موقع پہ میرے اور آپ کے نبی نے امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے امت کے لیے حریص ہیں۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے آخری وقت آیا نا بیماری کا، تو پیغمبر کے زبان پہ جو الفاظ تھے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ جو الفاظ تھے وہ 2 الفاظ تھے۔ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ہمارا بزرگ جب جاتا ہے تو ہم اس کو خود توجہ دلاتے ہیں کہ جناب وصیت کر جائیں، زید کو کتنا ملے گا، بکر کو کتنا ملے گا، فجے کو کتنا ملے گا، فلاں کو کتنا ملے گا، خضر کو کتنا ملے گا، اکرم کو کتنا ملے گا۔ آپ وصیت کر جاؤ، وہ وصیتیں کرتا ہے، فلاں زمین، فلاں مربع، فلاں قلعہ، فلاں بگہ، فلاں کنال، فلاں مرلہ۔ وہ وصیت کرتا ہے فلاں میرا بینک بیلنس، فلاں بیٹی، فلاں بیٹا۔
جب میرے مصطفیٰ پہ آخری وقت آیا تو حضور کی بارگاہ میں جو صحابہ اکرام حاضر تھے وہ فرماتے ہیں میرے نبی کی زبان پہ 2 لفظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا ایک نماز اور ایک تمہارا تابع۔ تابع کے مطلب تمہارا نوکر، تابع کا مطلب خامن کے لیے بیوی، تابع کا مطلب بڑے بھائی کے لیے چھوٹا بھائی، تابع کا مطلب افسر کے لیے ماتحت، تابع کا مطلب جو آپ کے نیچے کام کرتا ہے۔ میرے نبی نے 2 لفظ بولے، پہلے لفظ کا تعلق حقوق اللہ سے تھا، دوسرے لفظ کا تعلق حقوق العباد سے تھا۔ حضور نبی کریم کے آخری الفاظ، یا اللہ یہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا یہ ایسا رسول ہے کہ امت مشقت میں پڑ جائے مشکل نبی پہ بناتی ہے۔ آخری وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آخری وقت بھی امت کا خیال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم محفل میں تشریف فرماتے، صحابہ موجود، حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں 5 باتیں بتانے لگا ہوں، ان کو غور سے سن لو، یہ ایک روحانی باپ کی اپنی روحانی اولاد کے لیے وصیت ہے۔ حضرات محترم میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ زمانہ ہر بندہ زمانے کی بات کرتا ہے، بڑا مشکل وقت آ گیا، اس وقت کے لیے میرے نبی نے وصیتیں فرمائیں، آج کی اس صدی کے لیے، آج کے اس وقت کے لیے میرے مصطفیٰ نے وصیتیں فرمائیں۔ جو قابل اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی وصیتوں کو غور سے سنتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کی محفل میں فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتیں بتا کے جا رہا ہوں، کون ہے جو اس پہ عمل بھی کرے اور آگے عمل کرنے والے لوگوں کو بتا دے۔ اس طرح محفل لگی ہوئی ہے تو حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی آنا یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں، ہاتھ کھڑا کیا، ہاتھ کھڑا کر کے حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آنا یا رسول اللہ، میں آپ کی وہ 5 باتیں جو بتانے لگے ہیں میں سنوں گا بھی، آگے عمل کرنے والوں کو بتاؤں گا بھی۔ ارشاد فرمائیے، گویا میں عالم تصور میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو میں عالم تصور میں میرا ہاتھ بھی بلند ہو جاتا ہے، آنا یا رسول اللہ۔ آپ بھی عالم تصور میں آپ کے بازو نہیں کھڑے کرانا چاہتا، ہمارے نقیب محفل اور نعت خان آپ کے بازوؤں سے بڑے بڑے جھنڈے لہراتے ہیں اور اپنے اس ہماری محفل کی جو عزت اور حرمت ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی جج ہماری محفل میں نہیں آتا، کوئی پڑھا لکھا بندہ، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی ٹیچر ہماری اہل سنت کی ان محفل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے نعت خان کھڑے ہو کے جھنڈا لہرائیے ہاتھوں کا، کام کی بات نہیں بتانی۔ میں آپ کو آج کے اس زمانے کے حوالے سے آپ کے نبی کی 5 وصیتیں بتانے جا رہا ہوں، سنو گے؟ حضرت ابو ہریرہ مجمع میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ بلند کیا، عرض کی آنا یا رسول اللہ، فرمائیے میں ابو ہریرہ سنتا ہوں، آگے لوگوں کو بتاؤں گا بھی۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پہلی بات، عرض کروں؟ جی فرمائیں۔ آپ اپنے تصور کا ہاتھ کھڑا کریں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یا رسول اللہ ہم سنیں گے عمل بھی کریں گے۔ پہلی بات فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ جملہ کتنا بلیغ ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اتنے روزے رکھو تو عبادت گزار بن جاؤ گے،
تہجد، اوابین، اشراق اور چاشت بھی ساتھ پڑھو تو عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ نمازیں پڑھو تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کملی والے نے فرمایا فرائض تو پڑھو ہی نا، لیکن میں نوافل کی بات نہیں کرتا، کوئی جتنا پڑھے گا فائدہ لے گا، لیکن اگر چاہتے ہو رب کی نگاہ میں عبادت گزار بننا تو میرے پیغمبر نے جو پہلی وصیت ابو ہریرہ کو کی، فرمایا اتقل محارما تکن عابد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ عبادت کرنا، نفل پڑھنا آسان ہے، حرام سے بچنا مشکل ہے۔ زبان کو حرام سے بچانا مشکل، پیٹ کو حرام سے بچانا مشکل، ہاتھوں کو حرام سے بچانا مشکل، شرمگاہ کو حرام سے بچانا مشکل، ارے نفل پڑھنا تو آسان ہے۔ یہ کمر باندھ لو کہ جو حرام ہیں وہ نہیں کریں گے، پیٹ کو حرام سے بچائیں گے، زبان کو حرام سے بچائیں گے، شرمگاہ کو حرام سے بچائیں گے۔ میرے نبی نے جو پہلی وصیت کی وہ یہ ہے، اے ابو ہریرہ اتقل محارم، حرام سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عرض کی حضور لبیک یا رسول اللہ میں حاضر۔ دوسری وصیت فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ